أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر علی سیالوی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لمحات ہیں، خاص طور پہ یہ جو ساعتیں ہیں رات کی، یہ بستر پر آرام کرنے کی ساعتیں نہیں ہیں، بلکہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر اس کو منانے کی ساعتیں ہیں۔
یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ بندہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ اسی لیے قرآن سے آواز آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ یہ بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے ناظرین۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے اپنے تمام شعبہ ہائے زندگی، معاشرت و معیشت، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی، نشست و برخاست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو جسے قرآن نے بیان کیا ہے ناظرین اور کیٹیگوریکل بیان کیا ہے، اس کو اپنے سامنے بھی رکھا اور اس کو اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں بھی رہے۔ کمال یہ ہے ناظرین کہ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ سب کچھ کیا کرتے، لیکن ان کے دل ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت و الفت میں مست اور سرشار رہا کرتے تھے، اور کسی بھی وقت اس کی یاد سے اپنے آپ کو غافل نہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ناظرین قرآن نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں ناظرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی نرم بستر سے جدا ہو کر راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل سر جھکا کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، جن کی راتیں قیام و سجود میں گزرا کرتی ہیں، جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر اس کو مناتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے صاحب کہ جس وقت نماز ادا کرتے ہیں تو ذہن میں ان کے رہتا ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، نہیں اتنا تو ذہن میں ضرور ہوتا ہے کہ رب ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان چونکہ رحمتوں کے، مغفرتوں کے، بخششوں کے اور عطاؤں کے دروازے سجاتا ہے، اور گناہ گاروں کو اللہ کے حضور بار بار بلاتا ہے، تو ان دروازوں کو کھولنے کے لیے عبادتوں کی چابیاں بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ عطاؤں اور عبادتوں کا ایسا حسین پیکج ہے، اور عبادتوں کی انہی سنہری ناظرین چابیوں میں دو چابیاں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کے دروازوں کو مکمل طور پر کھول دیتی ہیں۔ ایک نماز تراویح ہے اور دوسری نماز تہجد ہے، اور یہ دونوں چابیاں ناظرین کس قدر قیمتی کہ اس بات کو اس حدیث سے سمجھ لیجئے کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو باقاعدہ گارنٹی عطا کر دی ہے جو اللہ کے حضور اس طرح سے حاضر ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خان ہیں۔ اب ذرا میں ویژولائز تو ظاہر نہ کروا سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، لیکن ایک لمحے چشم تصور سے ذرا محسوس کیجئے کہ مولا کائنات کی روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کریں، اور غربا کو کھانا کھلائیں، اور پابندی سے روزے رکھیں، اور ایسے وقت میں، جملے پہ غور کیجئے گا، ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں، یعنی لوگ اپنے دبیز مخملوں کے اندر چلے جائیں اور اس وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے اس کو یاد کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ناظرین ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں مجھے دعا کیجئے نماز کی توفیق مل جائے۔ سوال آپ سے بھی ہوا، اب جواب دیکھیے۔ فرمایا کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی، اچھا۔ اس نے سوال کیا کہ کوئی ترتیب بتلائیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
فرمایا کہ دن میں معاصی سے اجتناب کر، یعنی گناہوں سے اجتناب کر تو رات میں تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ مومنوں کو خاص طور پہ ناظرین متوجہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے یعنی جو پیارے صحابہ ناظرین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بطور خاص انتہائی عبادت گزار ہونے کی جو مہر سب کی فرما دیا کہ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان موجود ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کیا تمہیں خیر و برکات کے اسباب کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو سنو، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو، اسی طرح آدھی رات کے وقت ادا کی گئی نماز بھی یعنی یہ بھی اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے آگ پانی کو۔ کوشش کیجیے یہ جو رمضان ہے ناظرین، اس میں اپنے بستروں کو چھوڑیے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ بس یہ موقع مل گیا ہے، یہ سمجھ لیں مل گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ نہ ملا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کی ہم سب کے انتہائی قابل احترام پیر صاحب ماشاءاللہ ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائے۔ تیسری شخصیت آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائے۔ اور میرے دائیں جانب میرا بہت پیارا بھائی ممتاز قوال یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ روزانہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، شیر میاں داد خان صاحب تشریف فرمائے۔ پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا حسین سا موقع ہے، اور وقفے سے قبل ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ تو یہ جو سجدے میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ اسی کو پتہ چلتا ہے ناظرین جو اپنے سجدوں میں بس پھر اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے، جو اس طرح سے سجدہ کرتا ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری سجدہ ہے اور اس کے بعد مجھے سجدے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر وہ کچھ دیکھتا ہے ناظرین جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ نماز تہجد پہ بات کریں گے، نماز تراویح پہ بات کریں گے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے۔ انتہائی اہم ترین پروگرام ہے، آپ نے مس نہیں کرنا، کیونکہ بہت سی باتیں ناظرین ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ آج وہ آپ کو بتلائیں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرا خیال مطلقاً جو اللہ کی عبادت کا تصور ہے قرآن کی روشنی میں ذرا لوگوں کو بتائیے کہ ہماری تو پیدائش کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تکرر بیان۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں اور خان صاحب نے اپنی قوالی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نماز کے لیے جس انداز میں توجہ دلائی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول۔ آمین، جزاک اللہ، آپ بزرگ ہیں، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیّ، پھر نفخت فیہ من روحی فرما کر اس میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں کے سامنے جب پیش کیا
تو وہاں پر ہی سجدے کی اہمیت قیامت تک آنے والے اولاد آدم پر واضح کر دی۔ یعنی ہم یوں سمجھیں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق، چونکہ وہ جسمانیت سے پاک ہے، ہاں شان کے مطابق، شان اور قدرت کے مطابق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ یہی ہیں، خلقت بیدی۔ واہ۔ اب انسان جو اللہ رب العزت کا اتنا مکرم اور عظمتوں والا بن کر سامنے آیا، تو پروردگار عالمین نے شیطان کو، جسے پہلے بڑا درجہ دیا عزازیل کے طور پر فرشتوں کا سردار بنایا، اس کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ ٹھیک، سجدے سے ہی انسان کی عظمت کا آغاز ہوا، تاکہ انسان پر ابتدا سے ہی واضح کر دیا جائے کہ تیری عظمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے تیرے آگے جھکے گی، اور تیری عظمت یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو رب کے آگے جھکانا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سجدے کی اہمیت، عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ شیطان کو آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، انکار کیا، سب کچھ ضائع ہو گیا، گلے میں لعنت کا طوق پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آدم کو جب زمین پر اتارا تو یہ اعلان کر دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ، میں نے تمہیں زمین کی نیابت دی ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اور اس کے لیے تمہیں میری بارگاہ میں جھکنا ہوگا، میری بارگاہ کو کائنات کی ہر شے پر فوقیت دینی ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں انسان کو یہ بتلا دیا کہ اب دنیا کی کسی طاقت کے آگے تمہیں سر نہیں جھکانا، سر جھکانا ہے تو میری بارگاہ میں جھکانا۔ اسی لیے اعلان ہوا، ہاں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے بندے میں نے زمین کی ہر شے تیرے لیے بنائی۔ آہا، سبحان اللہ۔ اور اس نقطہ نظر سے اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرے، کائنات کی وسعتوں پر نظر ڈالے، تو اسے یہ نظر آئے گا کہ کائنات کی ہر شے اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ کائنات میں سے کسی چیز کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صرف اللہ کے لیے پیدا ہوا، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب کیا رنگ جمع ہے۔ یہ جو خدا کے لیے بنا ہے، اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی پیشانی اس کے حضور زمین پر جھک جائے، یہ اپنے آپ کو اس کے ایسا تابع بنا دے۔ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم خدا ہو ادھر گردن جھکائی۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسان کی عظمت کا راز، جس کے لیے عبادت کا اس کو حکم دیا گیا، تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ جس قدرت والے نے کائنات کا سب کچھ میرے لیے بنا کر مجھے حکم دیا ہے کہ اڑاؤ عیش کرو، عشرتیں بہت پھولو، پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو چھو لو، مگر خدا کے لیے خدا کو مت بھولو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے پروفیسر صاحب، آج تو آپ نے محفل لوٹ لی ابتدا میں بھائی، واہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنا کر پہچان اس کی یہ کی ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں کتنا جھکتا ہے۔ اللہ، آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اس کے بعد ہی خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ طوفان نوح میں جب وہ ہٹا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں یہ حکم ملا کہ طاہرا بیتیہ، میرے اس گھر کو صاف رکھو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا، اس نبی علیہ السلام نے آ کر قوم کو پہلا پیغام یہی دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ اب امت مسلمہ پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے
اس عبادت کی طرف ان چیزوں کو جو رکاوٹ بنتی ہیں ان سے بچنے کے لیے رمضان المبارک کی صورت میں انعام دیا۔ درست۔ پیر صاحب، اللہ کی عبادت کا جو تصور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے، احادیث مبارکہ میں بڑی روشن احادیث ملتی ہیں، اس حوالے سے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، پروفیسر صاحب کی گفتگو سے ہم سب لوگ مستفید ہوئے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہ عبادت کا تصور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ گزارش ابتدا میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ آج ہمارا موضوع تو نماز تراویح ہے اور نماز تہجد ہے، لیکن جب لفظ عبادت آ جاتا ہے تو یہ صرف نماز کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ کائنات میں واحد مذہب اسلام ہے جس نے اس عبادت کو اتنا پھیلایا ہے کہ پوری زندگی کو کور کر دیا۔ اسی عبادت کو اتنی وسعت دی ہے۔ سادہ لفظوں میں عبادت کا مطلب عاجزی ہے، جھکانا ہے، لیکن اگر اس کو بہت ہم قریب آ کے سمجھیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھیں تو عبادت بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکز ہے۔ وہ کیا؟ دو چیزیں ملیں تو عبادت بنتی ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں بنتی۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز کہ وہ محبت صرف زبان تک یا صرف دل میں سوچنے تک نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اطاعت۔ اللہ اکبر، یعنی دعویٰ دلیل مانگے تو دلیل پیش کرو۔ اب اس میں دونوں چیزیں ذرا غور فرمانا، اور یہ ایک ایک چیز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقیقتوں کو اپنی زبان سے خود واضح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب محبت نہ ہو، آپ صرف اطاعت کرتے رہیں تو وہ بھی عبادت کا اکمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ صرف محبت کرتے رہیں اور اطاعت نہ کریں تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عبادت تب بنے گی جب تو اللہ کی تابع داری کرے گا اور اللہ کی محبت میں کرے گا۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ عبادت کو سمجھتے ہیں نا، تو پھر عبادت صرف نماز تراویح یا نماز پنجگانہ یا نماز تہجد تک نہیں رہتی یا روزہ حج تک نہیں رہتی۔ پھر آپ نے عبادت کو یوں سمجھ لینا ہے کہ آپ نے ہر وہ کام جو اللہ کی محبت میں کیا ہے اور اللہ کے احکام کی اطاعت میں کیا ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے اقوال ہوں، اعمال ہوں، ظاہری باطنی احوال ہوں، بس یہ شرط دیکھنی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہو، اور محبت اپنی مرضی کی نہ ہو، اللہ کے احکام کی اطاعت کی ہو۔ واہ، یہ بڑا ضروری بات ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے اس رنگ میں رنگا، چاہتا ہے اس طرح بات کو ماننا ہے، تو اس کا نام عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا تصور پیش فرماتے ہوئے صرف نماز نہیں پیش کی، صرف روزے کی بات نہیں کی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، رمضان کو نسبت بھی ہے مولا کائنات سے، تو آپ نے ذکر علی عبادہ بھی کہا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ بھی کہا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ نفل تو نہیں ہے، یہ سجدے تو نہیں ہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کا دکھ دور کرنا یہ بھی عبادت ہے، مسکرا کر دیکھنا، مسکرا کے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی عبادت کا تصور حدیث کی روشنی میں صرف سجدوں تک نہیں ہے، سجدہ اس کا کرکس ضرور ہے، بنیاد ضرور ہے، اس کا حسن ضرور ہے، لیکن پوری زندگی یہ آپ کی عبادت ہے، اور یہی اسلام کی اسپیشلٹی ہے۔ اگر جو اس رنگ میں ڈھل جائے تو اسلام کی اسپیشلٹی یہ ہے۔ آپ دنیا جان کے مذاہب دیکھیں، یہ دونوں چیزیں ان میں ہوتی ہیں، عقائد بھی اور عبادات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن عبادت کو صرف رسومات تک رکھا جاتا ہے، وہاں ریچولز ہیں۔ صرف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری کائنات میں عبادت کا وہ تصور پیش کیا ہے کہ یہ رسوم کا صرف نام نہیں، یہ تیری پوری زندگی کا نام۔ واہ، یعنی صرف نیت کی ذرا سا فرق ہے، وہ فرق جو ہے وہ عبادت بنا دے گا، وہی فرق ریچولز میں۔ اگر آپ گھر والوں کے موج میلے کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اسراف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت وہ عبادت ہو جائے گی۔ واہ کیا بات۔
قیام اللیل، ذرا اس معاملے کو تھوڑا سا واضح کرے لوگوں کے سامنے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی کون کون سی عبادات اس میں شامل ہیں، اور پھر اس کی جو فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ قیام اللیل کا، یہ راتوں کی جو عبادت ہے، راتوں کو کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، جو شب بیداری ہے اور قائم اللیل ہونا یا قیام اللیل کی صفت سے متصف ہونا، یہ ایسی خوبی ہے کہ رات کی عبادت کی جو نور ہے اس کی تجلیات کو بندہ دن میں بھی محسوس کرتا ہے، اور دن میں بھی یہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے اور عبادت پر مداومت عطا کرتی ہے، فرائض کی ترغیب دلاتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا معروف قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو رب اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ کہاں ہیں وہ جو دن کو میری دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور خلوت میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو خلوت کے وقت وہ کہاں ہیں؟ کیا جملہ ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کریں، بڑا میں نے لطف لیا ہے اس جملے وہ جو دن کے وقت میرے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو خلوت کے وقت وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ۔ تو جو رب کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، خلوت کے ان لمحات کے اندر خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے اور وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا، شب بیداری کے اندر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تلاوت قرآن میں، مختلف ذکر و کے اندر وہ مصروف رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قیام اللیل کی اہمیت کو واضح کیا، تو قرآن مجید نے اس میں مختلف انداز کو اپنایا ہے۔ وہ کیا؟ کہیں تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کی جو کیفیت ہے قیام اللیل کی، اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کی کیفیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور کہیں قرآن مجید ان بندوں کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، شان کو بیان کرتا ہے جو قائم اللیل ہیں، جن کو اللہ نے صفت سے متصف فرمایا، اور کہیں قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم اللیل ہونے کی صفت کو واضح فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلی بنیادی بات جو قرآن مجید نے قیام اللیل کے حوالے سے نتیجہ ایک بیان کیا، جو اس کا ثمر بیان کیا، وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ دن کے مقابلے میں رات میں دل اور زبان کی جو کیفیات ہیں عبادت کے معاملے میں، ان میں موافقت دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ فرمائے اس طرح کہ جس طرح رات کے وقت وہ عبادت کرتا ہے تو دل اور زبان کی موافقت دن کے مقابلے میں زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ شور سے امن ہوتا ہے، اور جو وہ پڑھ رہا ہے وہ پوری توجہ سے اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، تو اور دل اور زبان میں موافقت پیدا ہوتی ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں سمجھوں بات کو کہ دل اور زبان رات کے پہر میں سنکرونائز ہو جاتے ہیں آپس میں۔ ٹھیک۔ اب یہاں قرآن مجید نے اس کو کس انداز سے بیان کیا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ یہ وہ کیفیت ہے جو رات کی عبادت میں بندے کی ذات میں پیدا ہوتی ہے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، ایسا ہی ہے، اگرچہ اس میں سختی ہے، لیکن انعام کیا ہے کہ دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکلتی ہے دن کے مقابلے میں۔ تو پہلی وجہ قرآن نے اس کا ثمر اور انعام یہ بیان کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے جب بھی آپ کھڑے ہوں، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات جب ستارے چھپتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص طور پہ تاکید ہے، اس کا مطلب ترغیب دلائی جا رہی ہے قیام اللیل کی اور شب بیداری کی۔ کیا بات! اور پھر قرآن پھر کہتا ہے، پھر ترغیب دلاتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں۔ یہ سورہ مزمل کی آیات ہے؟ جی بالکل، یہ سورہ دہر کی آیات، سورہ دہر کی آیات، اور اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک ہے ہمارا دعویٰ کرنا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو رحمان خود فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جن کی ذات میں یہ صفت پائی جاتی ہے یہ میرے بندے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور جب ان کے اوصاف خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تو ان کے اوصاف میں یہی بات ارشاد فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنی راتوں کو رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، ان کے لیے رحمان خود فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو جن کے لیے رحمان یہ فرما رہا ہے، کتنا بڑا اعزاز اور انعام
इनाम और इकराम रब कायनात उन्हें अता फरमा। अच्छा, एक बात ज़रा ये बताइए, जैसे सरकार अलैहिस्सलाम का हवाला ख़ास तौर पर उस पर आगे जाके बात करेंगे, रात की चूँकि आपने अहमियत की बात की, तो ये एक वजह ये भी है कि चूँकि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हर रात जो है वो ज़ाहिर है मतलब एक ऐलान फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मगफिरत चाहता हो, बिल्कुल ये हदीस में मौजूद है ना, तो जरा इस बारे में भी बताइए ना। हाँ। देखिए, एक तो है ना कि बाबरकत रातें हैं कुछ, शब बारात है, शब महराज है, ईदैन की रात, मैं तो आम रातों की बात, लेकिन हदीस शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर रात के अंदर एक रात का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें रब से जो मांगो रब अता फरमाता है, और उसमें रब की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब आ जाती है। जाहिर बात है कि ये मकाम उसे ही मिलेगा जो शब बेदारी करेगा, और रात जो है वो जाग कर शब बेदारी में क़यामुल लैल में गुजारेगा, तो वो रात के उस हिस्से को पालेगा और रब के हुजूर जो दुआ मांगेगा रब कायनात उसके सदके उसे वो इनाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि जब हम क़यामुल लैल की बात करते हैं तो आप सीरत पढ़ें, तारीख देखें, तो वहाँ हैरानी होती है इस बात पर कि वहाँ जहाँ सहाबा किराम की, ताबीन किराम की तारीख मौजूद है या तबा ताबीन की, खवातीन के हवाले से शब बेदारी की एक पूरी तारीख है, और उसमें एक बहुत बड़ी जो तवील दास्तानें बयान की गई हैं, वाक़यात, मसलन हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हैं हज़रत हफ्सा बिन सीरीन, उनके बारे में आता है कि वो रात को इन्हीं कुरानी आयात के पेश नज़र क़यामुल लैल के वो जो इनामात थे उनको हासिल करने के लिए शब बेदारी करती, तो वो एक रात के अंदर आधा कुरान मजीद तिलावत करती। सुभान अल्लाह। ये हमारी जो माएँ बहनें इस वक्त सुन रही होंगी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें कि इस कदर तवील वो शब बेदारी होती थी कि चिराग बुझ जाता, लेकिन वो जो उनकी इबादत थी, वो जो तकवा था, ज़ोहद था, परहेज़गारी थी, उसकी वजह से चिराग बुझ जाता लेकिन घर फिर भी रोशन रहता और वो इबादत के अंदर मसरूफ होती। अच्छा, ये एक बात प्रोफेसर साहब आप ज़रा बताइए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इस लज्जत को महसूस करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वो बसारत अता कर दे, वो बसीरत अता कर दे कि जो फिर उसको महसूस करना शुरू कर लेता है, फिर उसकी कैफियत कुछ और हो जाती है, फिर मचलना शुरू होता है कि वो खलवत के लम्हात जो हैं वो अल्लाह के क़ुर्ब में गुजरने चाहिए। ऐसा ही है फिर? जी बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, वो खलवत के जो लम्हात हैं उनमें जो अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, और उस वक़्त जो बिल्कुल एक सुकून का आलम होता है, और जब दुनिया सो रही होती है, जब वो अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करता है और रब के हुजूर अपनी मनाजात को पेश करता है, तो ये ऐसा वक्त है कि इसकी खलावत को अगर पा ले तो फिर ये लज्जत सारी ज़िंदगी उससे दूर नहीं होती। अल्लाह। अच्छा, जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत हफ्सा बिन सीरीन, तो इसके साथ दूसरा नाम हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा। आपका भी यही तरीक़ेकार था कि जब आप रात इबादत शुरू करती और सारी रात इबादत के अंदर, नवाफिल के अंदर कुरान मजीद की तिलावत आप करती, फजर से कुछ पहले आप सो जाती, तो फिर बेदार होकर अपने नफ्स से कहती कि तू कितना सोएगा, आगे जो वक्त आ रहा है उसमें मुस्तकिल तूने सोना ही तो है, तो रात के लम्हात को ज़ाया न कर, अल्लाह ताला के हुजूर अपनी अर्ज़ को, मारूज़ात को पेश कर और अल्लाह के हुजूर इबादत के अंदर इस वक्त को गुजार, तू कितना एक सोएगा। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जिन्होंने तरगीब दिलाई है उसकी अमली सूरत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम, सहाबियात, ताबीन, ताबियात और तबा ताबीन के जो वाक़यात हैं वो कुरान मजीद की अमली तस्वीर को पेश कर रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और मुख्तसर, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं कि क़यामुल लैल का जो कंसेप्ट हमें मिलता है कुरान पाक की सूरत में, ख़ास तौर पे जो आयात की सूरत में, इसमें कैटेगोरिकल अल्लाह तबारक व तआला ने डिफ्रेंशिएट कर दिया। वो लोग जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं और वो लोग जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, तो इस अफजलियत को सुनने और समझने के बावजूद भी अमल पैरा हम क्यों नहीं हो पाते? असल में बात यह है कि जब तक हम उस लज्जत को महसूस नहीं करेंगे, वही जो बात आपने की, उस खलावत को, शीरीनी को महसूस नहीं करेंगे, और वो रात के जो फरमान कुरान मजीद ने बयान किया उसको पढ़कर समझेंगे नहीं, तो उस समझ कर उस पर अमल नहीं करेंगे, तो तब तक वो रात शब बेदारी की जो कैफियत है वो पैदा नहीं होगी। दूसरा मैं इसमें ऐड कर दूं, जो आपने पूछा कि क़यामुल लैल के अमाल क्या हैं, उसमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं, एक नमाज है और एक तिलावत कुरान है। तिलावत कुरान के ज़िमन में फिर ज़िक्र अस्कार भी है, और नमाज के ज़िमन में जब हम बात करते हैं तो उसमें तहज्जुद की नमाज भी है, दीगर नवाफिल भी हैं, और चूँकि माह रमज़ान है तो इसमें ख़ास नमाज तरावी भी हैं, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, उससे नमाज तरावी मुराद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जो साबिक़ा गुनाह हैं उनकी भी बख्शिश। बिल्कुल ठीक है जी।
قیام اللیل پہ ہی چونکہ بات ہو رہی تھی اور قرآن پاک کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بتایا، اب ذرا فضیلت اور اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، یہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد آج جو لوگ تھوڑا سا سستی کر کے ذرا ٹیک ویک لگانے جا رہے ہوں نا بستر پہ، بس وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی وضو بنا کے ہم نے جو ہے وہ اس وقت نماز ادا کرنی ہے بس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے، اس سے بڑھ کر مسلمان کو اور کوئی چیز دنیا میں لذت عطا کرنے والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بڑھ کر زندگی کی مصروفیات کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ امام مسجد بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، عدالت کے جج بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، خاندانی عائلی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ السلام کا رات کا زیادہ حصہ اللہ کے حضور اس طرح سے ادا کرنا کہ پاؤں پر ورم آ جائے، اس سے بڑی فضیلت مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کو عبادت ضرور کیا کرو، خواہ 4 رکعت ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، رات کی عبادت کو ترک نہ کرنا یہ تم سے پہلی امتوں کے جو سلف صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ان کا بھی طریقہ ہے۔ اب جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ مغرب کے بعد نماز مغرب ادا کر کے 2 نفل پڑھنے والا 12 سال کی عبادت سمیٹ لیتا، 6 رکعت پڑھنے والا 60 سال کی عبادت سمیٹ لیتا۔ لیکن ان عبادات کا جو ایک لب لباب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کے جسم سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جس طرح ابھی ہمارے بھائی شمسی صاحب محترم فرما رہے تھے، اللہ کا قرب کیوں؟ اس نقطہ نظر سے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کی نیند کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ رات کے اوقات میں عشاء کی نماز اس نے ادا کی ہے اور فجر بھی باجماعت کی ہے، تو رات میں اگر وہ اپنی بیوی سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر رہا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رات کے اس قیام اور عبادت کی طرف توجہ اس لیے دلائی کہ بندہ جس قدر اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ میرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب سے، اپنے اللہ سے مخلص نہیں ہے، وہ اس کی مخلوق سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بہتر انسان اس کو قرار دیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ اس لیے رسول اکرم بہترین انسان وہ جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو، انسانوں کے لیے مفید ہو، جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچا رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 3 مہینے، رجب، شعبان اور پھر رمضان، ٹھیک ہے، ان کو تربیت کا قرار دے کر کہ بندہ اپنے رب سے جتنا تعلق استوار کرے گا، رب کے جتنا قریب جائے گا، جہاں وہ مرتبہ اور مقام میں، یعنی یہ حدیث مبارکہ جب ہم طلباء کو پڑھاتے رہے اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ انسان فرائض کے بعد جب نوافل کی طرف آتا ہے تو اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب بندے کو میں قریب کرتا ہوں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اس کی زبان میں، اس کی آنکھ میں، اس کے کان میں، اس کے ہاتھ میں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ لئن سألنی لأعطینہ، یہ بندہ جس نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بدولت، اچھا نوافل ہی کی کثرت سے بندہ اللہ کے قریب زیادہ جاتا ہے؟ فرائض تو ادا کرنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو یعنی ایک فرائض ادا کرنے والا سچا تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، لیکن اللہ کا قرب پانے کے لیے نوافل، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کو ایک طریقہ بتایا، یعنی یہ ڈور اوپنر ہے بنیادی طور پہ اللہ کے قرب کا۔
یہ اسی سے دروازہ کھلتا واہ ہے ٹھیک ہے کہ انسان فرائض تو ادا کر رہا ہے، اس کی بدولت اس کا چلنا پھرنا سونا کھانا پینا سب عبادت میں شمار ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے بڑھ کر یعنی جب حضور علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص 1000 نفل ادا کرتا ہے، ایک آدمی اس کے مقابلے میں اپنے بچوں کے لیے روزی تلاش کرتا ہے، تو روزی تلاش کرنے والا بہتر ہے یا نوافل؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرنے والا اس سے بہتر ہے۔ اچھا یہاں معاملہ اور ہو گیا، یہاں معاملہ اور ہے۔ ایک شخص کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا۔ فرمایا کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ عرض کی گئی اس کا بھائی اس کی ضروریات کو تکمیل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اس کا بھائی اس سے بہتر ہے۔ یہاں پیمانہ اور ہو گیا، معنی اور ہو گئے، بالکل ٹھیک۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد جب انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے معمور کرتا ہے، تو جس انداز میں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدرد بنتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کے لیے وہ ایک علامت بنتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اس کو ایک خاص تو یہ ملا کہ درجات بلند ہوئے، ٹھیک ہے، کئی سال کی عبادت ملی۔ جیسے رمضان المبارک شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے نوافل کے ذریعے جب بندہ اللہ کا قرب پا کر اللہ کو اس رنگ میں لے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، پھر اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ وہ ہے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے۔ ناظرین ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب چونکہ وقت تھوڑا سا قلیل رہ گیا، میں چاہتا ہوں نماز تہجد کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت پہ تھوڑا قرآن حدیث کی روشنی میں مختصراً، تاکہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی فضیلت، اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے جو میرا اسلوب ہے، میں 5 نکات عرض کروں گا، 3 قرآن سے ہوں گے اور 2 آقا کریم کی مقدس زبان سے ہوں گے، نسبت پنجتن پاک کی ہوگی۔ یہ پہچان ہے، مدح پنجتن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیہ مبارکہ اس حوالے سے میں پڑھوں گا، یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ کریم محسنین کا ذکر فرما رہا ہے، اور محسنین وہ کیٹیگری ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی صرف یہ محبت نہیں اللہ سے کرتے بلکہ اللہ ان سے جو ہے محسنین، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا پتہ بتایا ہے کہ میں انمال محسنین ہوں۔ اچھا، اب محسنین کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ جو محسنین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ علماء تفسیر نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں خاص طور پر تہجد کا ذکر کیا ہے کہ رات کو تھوڑا تو سوتا بھی وہ ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے، اور پھر سحری کے ساتھ استغفار کا بھی اسی کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی آیات کا ذکر ہو چکا، میں ان کو دوبارہ پڑھتا نہیں، صرف ان کی تلاوت کر دیتا ہوں، تشریح میں نہیں جاتا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ اور یہ جو ایک آیہ مبارکہ ہزاروی صاحب نے پڑھی، اس پر ایک جملہ دینا بڑا ضروری ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو رات کو اٹھنا ہے نا ایک خاص عبادت کے لیے، یہ نفس کو کچلنے کے لیے بہت کمال کا نسخہ۔ اشد وطن، یہ نفس کو لتاڑ کے رکھ دیتا ہے، نفس کی ساری آکڑ بھن کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور بلا شبہ جیسے وہ ہاون دستے سے ہم کسی چیز کو کچلتے ہیں۔ اشد وطن کا مطلب دیتا ہے بار بار پاؤں مار کے نا جی اس کی حیثیت کو ختم کر دینا۔ یعنی اگر آپ نے نفس کی آکڑ کی حیثیت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے نسخہ نماز تہجد کا قرآن نے عطا فرمایا۔ پھر مولا کائنات کا وہ روایت جو آپ بھی پڑھ رہے تھے، علی سے بڑھ کر عبادت کا تعارف کروانے والا کون ہو سکتا ہے؟ نمازیں جن پر نازاں، سجدے جن پر نازاں، بڑھ کر عبادت کا تعارف کون کروانے والا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ آبگینے ہوں گے، آبگینوں کے بالا خانے ہوں گے، اور اندر سے باہر نظر آ رہا ہوگا، باہر سے اندر نظر آ رہا ہوگا، اور وہ کن کے لیے ہوں گے؟ 2 صفات باقی بیان کی۔ پہلی یہ کہ وہ جو بات اچھی کرے، اس میں ایک بڑی ضروری بات ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے نماز پڑھ لی باقی باتیں ٹھیک ہو گئی، ختم نہیں۔ اگر تو اللہ سے اچھی بات کر رہا ہے نا تو اقوام قیلا،
پھر تجھے بندوں سے بھی اچھی بات کرنی. بالکل ٹھیک، بالکل تو مولا علی کا یہ کہنا کہ آخری جو صفت آپ نے بیان فرمائی ابالا خانہ والوں کی وہ یہی تھی کہ وہ جو جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آخری حدیث 5ویں میری عدد پورا ہو جائے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. خوش ہونا نہیں، بہت خوش ہوتا ہے. اور ان کی جب گنتی کروائی تو ان میں کمال تذکرہ ان کا فرمایا کہ وہ جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں. نماز تہجد کا ایک کمال یاد رکھیں، ہے نفل لیکن واحد نفل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. اچھا کمال یہ ہے، باقی سارے نوافل، اوابین، اشراق، اس کو یہ فضیلت عطا کر دی. تہجد کا نفل ہونا یہ قرآن میں آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے یہی واحد نفل تھا جو حضور کثرت سے پڑھتے تھے اور حضور پر فرض تھا. اور حضور پر تو پھر ابھی بھی ہے، لیکن یعنی وہاں 5 کی جگہ 6 نمازیں فرض ہو گئی، ہم پر ہو گئی تو ہمارے لیے تہجد نفل ہو گیا. کیا کہنا، یہ خاص شان ہے. سبحان اللہ. چونکہ وقت مختصر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں حصہ ضرور آپ بھی ڈالیں، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی تو ظاہر ہے نماز تہجد کا ذکر یا قیام اللیل کا ذکر ہوا. اہل بیت اطہار کی جو تہجد کی نماز ہیں یا دیگر جو ہمارے ائمہ امت کی جو نمازیں ہیں یا کابرین امت کی نمازیں، مختصراً ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو. جنید بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز تہجد ادا فرماتے اور اس کی ترغیب بھی آپ نے فرمائی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کیا تو دل سے یہ آواز آئی کہ اتنا حسین و جمیل کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اسلام لایا. تو جو اولین تعلیم آپ نے مجھے ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور نماز تہجد ادا کرو. رات کی وہ نماز پڑھو جب باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنے کیٹیگوریکل جملے ہیں آپ کے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نماز تہجد کے حتیٰ تورمت قدمہ ہو، آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان میں ورم آ جاتا، وہ سوج جاتے. اور پھر جب آپ سے عرض کیا اسی لیے یا ایھا المزمل اتر گئی. آپ تو معصوم ہیں، عصمت انبیاء ہے، تو اس کے باوجود اس قدر عبادت تو فرمایا افلا اکون ابدا شکورا، میں شکر گزار بندہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اور پھر جہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بات آتی ہے تو خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ان کو خود بیدار فرماتے تھے کہ نماز تہجد ادا کرو. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے ایک سجدے میں پوری رات سمٹ جایا کرتی تھی. اور پھر وہ یہ بھی عرض کرتی کہ رات کتنی مختصر ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات، اللہ تیری رات کتنی مختصر ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بیدار کرتے اور یہ بھی حکم دیتے باقی ازواج مطہرات کے لیے کہ بھی ووٹ کر نماز تہجد ادا کرے. جب ہم کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو وہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا، میں مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے واپس وہ سارا سفر مدینہ تک، اس پورے سفر کے اندر میں نے اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا. فرض تو فرض ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، قضا نہیں کیا. اور پھر وہ ایک جملہ ہمیں اور ملتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اے میری بہن اپنی نماز تہجد میں مجھے فراموش مت کرنا. اللہ اکبر. تو اہل بیت اطہار کا پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جب ہم دیکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو گھر والوں کو بیدار کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر گھر والوں کو بیدار کرتے اور حکم کرتے کہ تم نماز تہجد ادا کرو. اور خود آپ کا معمول بھی یہی تھا. اور آپ فرماتے تھے کہ اگر میں ایک لمحہ رات میں اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل ہوا تو مجھے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. تو یہ نماز تہجد. اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ رات کو بہت طویل قیام کرتے ہیں، رات کو بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا جبکہ آپ معصوم ہیں، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے. تو فرمایا کہ جب ان کی کیفیت یہ تھی تو میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ
کہ میرا ایک گناہ بھی معاف ہوا یا نہیں ہوا. تو پھر ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات آتی تو بڑے خوش ہوتے اور اس خوشی کا اظہار آپ اس انداز سے کرتے, فرماتے وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے خلوت نصیب ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گا. اور جب صبح طلوع ہوتی تو پھر آپ فرماتے کہ افسوس اب لوگ ملنے کے لیے آئیں گے, وہ رات والی کیفیات, وہ رات کی خلوتیں وہ مجھے نصیب نہیں ہوں گی جن کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے. خود بھی تہجد پڑھے اور تہجد کی نماز کی جو ترغیب ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اب آتے ہیں جناب اس موضوع کی جانب جس کا انتظار یقیناً آپ کو ہوگا, کیونکہ نماز تراویح کے حوالے سے انشاءاللہ بہت پیاری پیاری باتیں اس وقت آپ کو سننے کو ملیں گی. یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے ناظرین. پاکستان میں بھی خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو مساجد میں باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ جو 6 روزہ یا 10 روزہ یا 15 روزہ یا 20 روزہ یا پورے رمضان آپ نے جو ہے تراویح ادا کرنی ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو سب سے پہلی بات پروفیسر صاحب میرا خیال ہے سننے والے ہی سمجھنا چاہیں گے, ایک تو بتائیے نماز تراویح کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کیا ہے, اور جو اس کی ابتدا ہے وہ کس طرح سے ہوئی, کیا کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس کسی نے فرض اور ثواب کی نیت سے قیام کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے. اللہ اکبر. تو رمضان المبارک کی آمد پر خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا کہ آپ کی مستعدی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. درست, بالکل ٹھیک. اور آپ پورے مہینے کے لیے بھی اعتکاف میں آ جاتے تھے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے انداز میں رات کا قیام کرتے تھے جس سے جتنا بھی ہو سکتا تھا. درست. ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع پایا تو آ کر آپ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات اس طرح سے قیام کروایا کہ سحری کا وقت آ گیا. اگلے دن جب صحابہ کو پتہ چلا وہ زیادہ تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو گئے. کیا بات ہے. اور فرماتے ہیں کہ آج آقا علیہ السلام کا قیام اتنا طویل تھا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج شاید ہم سحری بھی نہ کھا سکیں. تیسرے دن جب ایسا ہونے لگا تو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی اس جگہ سے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں آئے. صبح کے وقت فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رات تم آئے تھے, لیکن اس نقطہ نظر سے کہ کہیں یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے تو میں نے تمہیں اس لیے جمع نہیں ہونے دیا. یعنی کتنا امت کا خیال ہے, کتنا امت کا خیال. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں رات کا قیام چونکہ آپ پر تہجد فرض تھی آپ نے اس انداز میں ان کو کروائی. درست. اب اس کے بعد عہد صدیقی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا, لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں کوئی کہاں کھڑا ہے, کوئی کہاں کھڑا ہے, کوئی کہاں عبادت کر رہا ہے, تو آپ نے ان کو منظم کیا. ٹھیک ہے. اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 20 تراویح پڑھائیں. ٹھیک ہے. اس 20 تراویح سے پہلے اس کا نام قیام شب تھا, رات کا قیام تھا. اچھا. تراویحہ کی جمع ہے 4 رکعت پڑھ کر کچھ راحت کرنا, آرام کرنا,
اور اس کا اطلاق کم از کم 3 تراویحوں سے زیادہ پر ہوگا، 3 سے کم پر نہیں ہو سکتا۔ اوکے، یعنی کم سے کم 12؟ جی، یعنی کم از کم 3 تراویح تو ضرور ہوں، ورنہ تراویح نہیں کہلائے گی۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنانا، اور یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے، فرماتے تھے اللہ نے تمہیں لحن داودی عطا کیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب تراویح باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے قائم کرنا شروع کی، تو اس میں وہ اجلہ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی موجود تھے، ان کو بھی معلوم تھا، اور کوئی اس پر معترض نہیں ہوا، بلکہ با جماعت تراویح کو دیکھ کر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے ایک ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ کہ رات کے وقت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی وجہ سے مسجدوں کو منور کر دیا۔ فرمایا کہ اے عمر، تو نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ سبحان، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ اس طرح سے تراویح جو ہے امت مسلمہ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کی صورت میں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے ارشاد میں اہل ایمان پر سنت موقع درست ہو گیا۔ اور میں چاہتا ہوں یہ چونکہ بات تھوڑی سی روحانیت کے اس اعتبار سے کہ وہ عبادتوں کے والے، تو سرکار علیہ السلام غار حرا میں کون سی عبادت فرمایا کرتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ عبادت کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ رب کی مرضی کے مطابق ہو، اور حضور یا کوئی بھی نبی اس کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر کرتا نہیں۔ غار حرا میں حضور کا زیادہ وقت تفکر میں گزرتا تھا، غور و خوض میں گزرتا تھا۔ ان فی ذالک لآیات والی جو تفکیر قرآن نے دی ہے نا، کہ یہ ان آیات جو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ان پر فکر کیا کرے، حضور کا وہ وقت تفکر میں گزرتا تھا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فنی طور پر ثابت ہے کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ، تو جب حضور نماز ادا کرتے تھے، اب یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ کب سے ادا کرتے تھے۔ لوگوں کو تو اس وقت پتہ چلا جب لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو بات غار کی ہے وہ چھپی ہوئی بات ہے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے، میں نہیں جان سکتا۔ جب لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سرکار کھڑے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ پاک کھڑی ہیں، اور ساتھ میں علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حرکت اسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا اس انداز کو نماز کہا جاتا ہے۔ جو غار کی باتیں ہیں وہ یار جانے اور پروردگار، اور یار کا پروردگار جانے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں ایک بڑا لطیف پہلو نماز تراویح کا دیکھیں، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ظاہر قیام اللیل کے معاملات، دیگر چیزیں، تہجد کی نمازیں، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا خوبصورت ایک انتظام تراویح کا فرمایا اور اس سنت کو جو جاری کیا، اس کے جہاں روحانی پہلو ہیں وہاں پر اس کے سماجی پہلو بھی ہیں، فائدے ہیں، اس کے معاشرتی فائدے بھی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اس کے معاشی فائدے بھی ہیں۔ ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ ہاں جنید بھائی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ اس کو انٹر لنک کر رہے ہیں، سماج کو، معاشرے کو، روحانیت کو، اور بھی بہت سے پہلو اس سے نکلتے ہیں، جسمانی فائدے بھی اس کے بالکل ٹھیک ہے، جسمانی فائدے بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پہلی بات روحانی ہے، چونکہ روح کی اہمیت جسم سے زیادہ ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کے پلے کچھ نہیں رہتا، روحانی فائدے پر بات کرنی زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات اصولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں انسان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کا اتنا خوبصورت آپس میں لنک ہے کہ اگر نفس کو بڑھاتے جاؤ گے، اس کی خواہشات کو بڑھاتے جاؤ گے تو روح کمزور ہوتی جائے گی، اور اگر روح کو پاورفل کرتے جاؤ گے تو نفس کمزور ہوتا جائے گا اور مقبولیت بڑھتی جائے گی۔ درست۔ تراویح کے 2 پہلو بڑے قیمتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ کثیر عبادت ہے، 20 رکعتیں، یہ نفس پر بڑی بھاری بنتی ہے، بالکل ٹھیک، نفس کو مشقت اٹھانی پڑتی، اور جو نفس مشقت اٹھاتا ہے روح بالیدگی حاصل کرتی ہے۔ واہ، اور پھر پورا قرآن آپ سن رہے ہوتے ہیں، پھر روح بالیدگی حاصل کر رہی ہوتی ہے، تو جب روح بالیدگی حاصل کر رہی ہوتی ہے تو نفس بھی پھر ساتھ نفیس ہو جاتا ہے اور قرب کی بات ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا ذکر خدا ہے، عبادت ہے نا، ذکر خدا ہے۔ تو اب ذکر خدا جس طرح کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے،
اسی طرح ذکر خدا یہ روح کی غذا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ روح کو پاورفل کر رہے ہوتے ہو. یہ اس کے روحانی فائدے ہیں. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ جب جناب عمر پاک نے یہ سلسلہ کیا کہ اس کو باجماعت ادا کیا جائے تو اب اس کے روحانی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی فوائد بھی شروع. بالکل ٹھیک ہے. کہ کثیر وقت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان میں ترویہ ہے. واہ. ہم نے ایک روایت چھوڑ دیا صلح اس کا حسن وہی تھا کہ 4 رکعت پڑھی جاتی تھی پھر بیٹھا جاتا تھا پھر اس کے متعلق گفتگو ہوتی تھی جو کچھ تلاوت ہوا ہے کو معاملات جن کا تعلق روحانیت سے دیگر معاملات سے دین کی رہنمائی سے ہوتا تھا ان کا ذکر کیا جاتا. تو اگر بالکل وہ صورت شروع کی جائے جو اس کی حقیقت کی صورت ہے کیا اچھی بات ہے. کتنے سماج کے فائدے اس میں پورے ہو جائیں گے. معاشرتی مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. لوگ جب کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے یہ انداز نہیں ہے ہمارے یہاں. نہیں قطعاً نہیں ہے. حالانکہ ترویح کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے بالکل ٹھیک کہ آپ نے 4 رکعت خدا کی طرف عبادت میں اس طرح گزارنے پھر آپ نے بیٹھنا ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کو سمجھنا جو امام نے قرات امام کرے کوئی پڑھا لکھا اور بندہ بھی کرے کچھ شرط تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان پر اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. انٹرپریٹ ہو کہ اس پر بحث ہو کوئی دین کی تبلیغ ہو. کیا اچھی بات. اور پھر اس کا تعلق اگر کسی کے دکھ کے ساتھ ہو تو اس کا دکھ دور کیا جائے. یہ تو انداز ہی بڑا اچھا. ورنہ یہاں تو امام تو لوگ تو کہتے ہیں 6 دن کے اندر جو ہے وہ قرآن ختم کرواؤ 10 دن میں ختم کرواؤ دکانیں کھولنی ہیں. یہاں تو صحیح یہ مسئلہ ہے نا کہ یہاں عبادت کو عبادت نہیں کیا جاتا عادت کے طور پہ لیا جاتا ہے. عبادت کا کنسپٹ تو یہ تھا کہ میں نے پہلے کہا کہ محبت اور اطاعت. محبت ہو تو پھر یہ باتیں بنتی ہیں کہ جتنا وقت یار کی یاد میں گزرے اتنا مزیدار.